السلام علیکم، میں ہوں نازیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو بال نیوز پروگرام عوام کی رائے مختوم فدا حسین کے ساتھ۔ سیاسی سماجی شخصیت، معروف بزنس مین، اوورسیز پاکستانی نامزد امیدوار برائے چیئرمین چودھری وقاص افضل گامے کا بکھی شریف منڈی بہاؤدین کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ اگر علاقے کی عوام نے خدمت کا موقع دیا تو علاقے کی بھرپور خدمت کروں گا۔ یوسی کے بچوں کو تعلیم فراہم کرنا میرا منشور ہوگا۔ مزید چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مخدوم فدا حسین، اور اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں منڈی بہاؤدین کے علاقہ بکھی شریف میں، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقے کی سیاسی سماجی شخصیت، نامزد امیدوار برائے چیئرمین بکھی شریف سے چودھری وقاص افضل گامے کا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتے ہوئے مسائل پہ۔ جیسے کہ اس وقت اگر بزنس کی بات کی جائے تو بزنس کی کافی اپس اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے۔ دوسری جانب آئے روز تیل کی قیمتوں میں اضافے، بجلی کی بلوں میں اضافے، مختلف مسائل ہیں۔ تو مزید جانتے ہیں وقاص افضل گامے کا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جو سب کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ہوں، میں ویلکم آپ کو کہتا ہوں بکھی شریف میں، آپ ہمارے پاس آئے ہماری رائے لینے کے لیے۔ تو صاحب ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ ہمارے پروگرام کے آج مہمان ہیں۔ تھینک یو۔ تو صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز تیل کی قیمتوں میں اضافے کیے جا رہے ہیں، جس سے کیرج بھی بڑھ رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، موجودہ جو ملک میں سسٹم ہے نا، یہ مکمل کلیپ کر چکا ہے۔ جی، جو ہمارے سسٹم ہے سیاست میں، سیاست جو ہے وہ آپس میں سیاست دانوں کو ایک ہونا چاہیے، جی، اور ایک ہو کر اس ملک کی سیاست کا کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے۔ جی، دیکھیں، ابھی جو ہے ملک میں تو پتہ ہی نہیں ہے الیکشن کب ہونے ہیں۔ جب ملک میں عوام کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ الیکشن سسٹم جو ہے اس پہ، جی، جی، تو ملک کا تو بیرونی ملک جو ہیں، جو ادر ملک ہیں، وہ ہم پر اعتماد کیسے کریں؟ جو ہماری عوام خود ہم پہ اعتماد نہیں کر رہی ہے، عوام جو ہے وہ سیاست دانوں پہ، یہ ملک کے سسٹم پہ اعتماد نہیں کر رہی، تو دوسرے ملک ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، جی، تو اس میں ٹریڈ میں بھی فرق آتا ہے، ایسی بات۔ ٹریڈ نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ جو ابھی انہوں نے یہ کریک ڈاؤن کیا ہے ڈالر کے حساب سے، جو ڈالر اتنا 25 روپے ڈاؤن ہو گیا ابھی، جی، تو بات یہ ہے، تو یہ ابھی آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے، یہ کریک ڈاؤن پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو ان کو جو ہے وہ کریک ڈاؤن، جو یہ ملی بھگت ہے، یہ جتنا جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ڈالر ہو رہا ہے، جتنی چینی ہو گئی، جو بھی معدنیات ہیں ہمارے ملک سے جو آؤٹ ہو رہی ہیں، جو ضرورتیں ہیں، پتی کا کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ناک کے نیچے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جی، تو ان کو کریک ڈاؤن جو ہے وہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ابھی انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے اپنی ساخت کو بحال کرنے کے لیے کچھ اداروں نے، جی، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی پہلے عمران خان کی حکومت تھی، اس میں بھی یہ سبھی چل رہا تھا، بعد میں جو یہ نون لیگ کی حکومت آئی، اس میں بھی اس کو قابو نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا گیا، ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ میں ادھر ہمارا بٹھا ہے، تو ہمارے پاس جو 200-250 لیبر کام کرتی ہے، جی، میں ان کی بخوبی سمجھ سکتا ہوں ایک غریب کی مشکلات کیا ہے، جی، جی، ٹھیک ہے۔ میں ایک بندہ جو ہے وہ ہفتے کا جو ہے 3 سے 4 ہزار روپیہ لیتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ منتھلی اس کا 20,000 روپیہ بنتا ہے، 18-20 ہزار روپیہ۔ 18-20 ہزار میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پال اس سکتا ہے مہنگائی کے دور میں؟ اس مہنگائی کے دور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آئے روز ہے، ایک بندہ جو ہے وہ 50 یا 100 روپیہ لے جاتا ہے، میں نے چینی 1 کلو لینی ہے، تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے، مجھے 10 روپے اور دیں، کیونکہ چینی 10 روپے بڑھ گئی ہے۔ جی، رات کو اور صبح کا پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ ریٹ کا۔ تو اس لیے جو عوام ہے، جو یہاں کی عوام ہے، وہ خودکشیاں کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں خدا کی قسم کیسے یہ بھوک سے بندے مر رہے ہیں ادھر۔ میں کل شام سے روڈ سے گزر رہا تھا، ایک بندہ روڈ پہ سویا ہوا تھا، اس کے رات 10 کا ٹائم تھا ادھر بکھی شریف میں، سوری۔ جی، تو میں نے گاڑی روکی، اس سے پوچھا، اس کے پاؤں پہ چپل نہیں تھی، سر پہ اس نے وہ مٹی ریت پہ سویا ہوا تھا، اور مین روڈ سرگودا روڈ پہ۔ اس کو اٹھایا، میں نے چند روپے دیے، اس کو کھانا کیا، اس کو چند روپے ایک وقت کا تو میں نے کھانا دے دیا، جی، جی، اب وہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا؟ تو اس کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے بندے جو ہیں وہ بہت مجبور ہیں۔ تو میری جو عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ غریب عوام کو کوئی ریلیف دیں، جی، اور جو بندے کرپٹ ہیں، جو بندے ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، جی، جی، ٹھیک ہے،
ان کو ٹیکس کے سسٹم میں لایا جائے، ان سے ٹیکس لیں اور غریب عوام کو ریلیف دیں اور اس کو ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں. خدایا اس ملک کو تباہ نہ کریں. یہ بہت قربانیوں کے بعد ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا، مادر وجود میں آیا. جی جی تو جی ہے کہ اس وقت ملک میں پاکستان میں میاں صاحب کی آمد پہ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ تمام نون لیگی جتنی بھی قیادت ہے ان کا کہنا ہے کہ تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور میاں صاحب کا بھرپور استقبال کیا جائے گا. تو کیا میاں صاحب کے آنے سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل میاں صاحب کے آنے سے ملک میں بہتری آئے گی، بلکہ میاں صاحب کے آنے سے ملک میں جو الیکشن آئے گے، جی سب سے بڑی وجہ ہے جب میاں صاحب آئیں گے تو ملک میں الیکشن آئیں گے. جو کوئی بھی سیاست دان ہے، یہ عمران خان کو بھی انہیں ریلیز کرنا چاہیے. یہ سیاسی پارٹیاں جتنی ہیں یہ جی یکتا ہوں تو الیکشن ہوں گے تو اس ملک کی جو ہے وہ مشکلات میں تھوڑا سا کمی ہوگی. جو ابھی موجودہ سسٹم چل رہا ہے اس ملک میں کوئی سیاست، اگر کہنا یہ سیاسی ملک ہے، یہ سیاسی نہیں ہے. یہ ملک جو ہے کسی کے اور کے ہاتھ میں ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک سیاسی گھرانہ ہے جہاں پہ بھکی شریف میں چیئرمینی کا الیکشن آپ لڑتے آئے ہیں، تو ابھی آپ بھی امیدوار ہیں. تو کیا آپ کا منشور کیا ہے اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرتا ہے چیئرمینی کے الیکشن میں، تو اس میں آپ کیا اپنے حلقے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی میرا جی جو کہتا ہے نا، میں بہت کچھ کرنے کو جی کرتا ہے، لیکن میں خود جیب سے نہیں کر سکتا. جی. میں کہتا ہوں جو بھی الیکٹ ہوتا ہے، ایک چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے، اس کے پاس جو گورنمنٹ اس کو فنڈز دیتی ہے وہ فنڈ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. جی ہمارے بدقسمتی سے ایسا حال ہے، ہم ایسے کرتے ہیں جو فنڈز آتے ہیں ہمارے جو قریبی ہوتے ہیں، ایک سولنگ لگا ہوا ہے، نالی بنی ہوئی ہے، اس کو نالی کو کھیڑ کے ہم دوبارہ سے ریپیئر کروا دیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. جی میں اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم 2023 میں جا رہے ہیں، جی ہمارے بھکی شریف میں بہت سے ایسی گلیاں، بہت سے ایسے سولنگ ہیں جہاں پر بارش ہو جائے وہ ایک مریض کیا بندہ، تندرست بندہ بھی اس روڈ سے نہیں گزر سکتا. تو جو بھی فنڈز آئیں سب سے پہلے میں ان روڈوں کا پہ کام کروں. جی اور جو ایک اور میری خواہش ہے، درینہ خواہش ہے، اور انشاءاللہ میں پوری کروں گا. میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا سسٹم اپنے طور طریقے سے کوئی ایسی مہم چلاؤں کہ جتنے بھی ہمارے بھکی شریف کے بچے ہیں، کیونکہ میں جو ہے وہ سیاست کر رہا ہوں اپنی کونسل کے حساب سے، جی تو مجھے سوچنا بھی اس کے حساب سے چاہیے. تو جتنے بھی کونسل کے بچے ہیں میں چاہ رہا ہوں کسی طریقے سے بھی ان کو اسکول تک لایا جائے. جب وہ 5 جماعتیں یا 10 جماعتیں پڑھ جائے گا ایک بچہ تو وہ جٹ برادری کی غلامی سے نکل جائے گا. جی ٹھیک ہے. بہت اچھا. تو بیسیکلی جو میرا منشور ہے وہ ایک تو ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو نالیاں یا کچی روڈز ہیں ان کو سولنگ کو جو بھی فنڈ حکومت، جو بھی فنڈز دیتی ہے حکومت، اس کو ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ جو میری درینہ خواہش ہے کہ بھکی شریف کا ایک بچہ، جب تک ایک بچہ بھی جو ہے نا وہ بھی ان پڑھ نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. میں اس سے باقاعدہ کوشش کروں گا، مشاورت بھی کروں گا اور اس پہ کام کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بھکی شریف یونی کونسل بھکی شریف کے بچے ہیں وہ سب اسکول جائیں. اور اس میں سب کو میں التجا کرنا چاہتا ہوں، کوشش کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی یہ ہمارے ادھر ہمارے آپ کے گھروں کے نزدیک بچے ہیں ان کو خدایا ان کو اسکول کی طرف بھیجیں، ان کی فیسیں دیں، یا پھر آپ خدا کے راستے میں بھی دیتے ہیں. جی تو اگر 10 بچے یا 5 بچے ہر گھر جو مینیج کر سکتا ہے تو ایک بچے کا جو خرچہ ہے وہ کتنا آئے گا؟ ایک وردی ہوگی، 10 کتابیں ہوں گی، کتابیں تو گورنمنٹ دے دیتی ہے. تو زیادہ کرنا ہے، چلو ایک رکشہ لگوا دیں، اس کی 1000-2000 جو ایک بچے کی ہوتی ہے. تو اتنا مشکل نہیں ہے یہ کام، اس پہ اتنی قیمت، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ مثبت ہیں. اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ جائیں، تعلیم حاصل کر جائیں تو اس کے جو بہت زیادہ مثبت اثرات ہیں. تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یونین کونسل بھکی شریف سے، جتنی بھی عوام ہے اس سے، جتنے آپ کی نزدیک کے رہنے والے گھر والے بچے نزدیک کے جو غریبوں کے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں ان کو خدایا ان کو اسکول تک بھیجیں، ان کو اویئرنیس دیں
تو بہتری یہ آپ سے آ گزارش بھی ضرور بہتری آ بہت سکتی ہے. شکریہ ناظرین. یہ تھے چودھری وقاص افضل گامے کا بھکی شریف سے ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین، بول نیوز، منڈی بہاؤالدین.